السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن کے مریض زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی، یعنی وہ جو چاہتے ہیں ان کو نہیں مل پاتا۔ یہی کمی، یہی محرومی انہیں ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے ایسا طریقہ مرتب کر دیا ہے، جو اس طریقے پر چلتا ہے اس کی زندگی میں کتنی ہی کمیاں ہو نہ ہوں، اس کی کوئی چاہت کبھی بھی پوری نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو شخص سچا مسلمان ہو، اللہ کے قریب ہو، ہر اس رضا پر راضی ہوتا ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، وہ کبھی بھی ان پریشانیوں پر پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ان پریشانیوں کو سفر کی تکلیفیں سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ کسی سفر میں جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سفر میں آسانیاں کم اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دنیا کو سب کچھ ہی سمجھ لیتے ہیں، اگر ان کا چھوٹا سا بھی نقصان ہو جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم اس بات کو قبول کر لیں، جو ہمارے پاس ہے وہ کبھی بھی ہم سے چھن سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ہے ہمیں بھیک میں ملا ہے۔ غیر مسلم اس بات سے محروم ہیں، اگر ان کا کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے یا ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس سے گھبرا جاتے ہیں اور شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ سے قریب ہو اور اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہو تو اس کو کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، وہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، اس کے کاروبار میں تھوڑا سا ہی نقصان ہوا اور وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا بھی نقصان برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے برعکس ایک تاجر وہ ہے جس کا تھوڑا نہیں بلکہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے کہ وہ سڑک پر آ جائے، اس کے کھانے پینے کے مسائل درکار ہو جائے، پھر بھی وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ جو نقصان ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور مجھے بھیک میں ملا تھا، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا۔ ہمارا جو بھی نقصان ہو یا فائدہ ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں ڈپریشن کے بچنے کا علاج ہے۔ آپ دنیا کی کتنی ہی دوائیاں کیوں نہ لے لیں، پر آپ کا ڈپریشن ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے۔ دوائیاں کچھ وقت کے لیے ڈپریشن کو کم کر سکتی ہے، لیکن جب ان دوائیوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان واپس ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسی دوا دی ہے جو ڈپریشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ جو شخص ڈپریشن سے بچنا چاہتا ہے وہ اسلام کے اس لاجک پر عمل کرے کہ خوشی آ رہی ہے، ترقی آ رہی ہے، ہم کامیابی پر کامیابی سمیٹ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کامیابیاں کبھی بھی ناکامیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، ہم کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں، اس بات کو قبول کر لیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہوں تب بھی مریں گے اور ناکامیاب ہوں تب بھی۔ ہماری کامیابی یا ناکامی ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ ہمارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں، آخرت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی تکلیف یا پریشانی آئے اس پر صبر کریں، اللہ نے جتنی طاقت دے رکھی ہو اس پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں۔
परेशानियों को अपने सरों पर मुसल्लत ना करें तो हम डिप्रेशन जैसे लाइलाज मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।